سورہ قمر، یہ بھی مکی سورت ہے، 53 اس کی آیتیں، 3 رکوع ہیں، 342 اس کے کلمات، 1423 حروف، اور یہ اپنے ترتیب کے اعتبار سے 56ویں نمبر پر ہے۔ یہ جو سورہ مبارکہ ہے، اس کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر فرمایا کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو مکہ مکرمہ کے بعد کفار انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے مطالبہ کیا کہ اگر آپ رسول ہیں تو چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ اصل میں ان کی تھنکنگ یہ تھی، وہ یہ کہتے تھے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہے، استغفر اللہ رہا ہے۔ تو وہ یہ چاہتے تھے، اچھا ان کی یہ سوچ تھی کہ جادو صرف زمین پر چلتا ہے، آسمان پر جادو کا اثر نہیں ہے۔ تو حضور سے یہ مطالبہ کیا گیا، ابو جہل، ابو لہب، یہ بڑے بڑے جو سردار تھے، انہوں نے مطالبہ کیا کہ آپ اللہ کے رسول کو چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ مطلب یہ تھا کہ یہ جادو کریں گے، چاند پر جادو کا اثر نہیں ہوگا، چاند نہ 2 ٹکڑے ہوگا، اور نہ ان کی نبوت اور رسالت کو ماننا پڑے گا، بلکہ لوگوں کے نزدیک ان کی جہالت ہو۔ تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھائیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگشت مبارک کا اشارہ چاند کی طرف کیا تو وہ 2 ٹکڑے ہو گئے۔ میں نے ابھی یہاں بنگلہ دیش سے آتے ہوئے ایک کتاب خریدی تھی، قصیدہ بردہ شریف کی شرح ہے، اطر البردہ فی شرح البردہ، مولوی ذوالفقار علی دیوبندی، انہوں نے اس کی شرح لکھی ہے، اس میں بھی، اور علامہ خرقوتی کی شرح قصیدہ خرقوتی جو ہے اس کے اندر بھی، یہ دونوں میں نے وہاں خریدی تھی۔ اور مولوی شیخ علی تھانوی صاحب کا ایک رسالہ نور کراچی پاکستان کے دیوبندیوں نے چھاپنا ہی بند کر دیا۔ میں وہاں جس جامعہ قادریہ طیبیہ کے سیکشن کے لیے جب میں گیا تو وہاں ایک طالب علم میں نے ڈیوٹی لگائی، آج یہ کتابیں پاکستان میں نہیں ملتی ہیں، مجھے چاہیے۔ وہ بھی اللہ کا بندہ، 2 دن تک وہ بچہ میرے خاطر بازاروں کے ادھر چکر لگاتا رہا، تو اس نے مجھے وہ رسالہ لا کر دیا۔ تو یہ جو رسالہ نور ہے نا، اس میں یہ حدیث پاک ہے، اور اس کی سند میں کوئی راوی ضعیف نہیں ہے۔ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت امام محمد باقر فرماتے کہ میں نے اپنے ابا جان امام زین العابدین سے سنا، امام زین العابدین فرماتے میں نے اپنے ابا جان حضرت امام حسین سے سنا، حضرت امام حسین فرماتے میں نے اپنے ابا جان حضرت علی سے سنا، حضرت علی فرماتے میں نے اپنے روحانی باپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے اللہ کی بارگاہ میں ایک نور تھا۔ تو یہ اس رسالے میں تھانوی صاحب نے نقل کی ہے اس روایت میں۔ تو علامہ خرقوتی یہ لکھتے ہیں تو دوپہر کا وقت تھا، ابو جہل وغیرہ نے یمن میں ایک بہت بڑا عالم تھا جس کا نام تھا حبیب یمنی، اس کو بلایا، کہا کہ تمہارے آباء و اجداد، یہاں ایک آدمی ہے جو لوگوں کو تمہارے آباء و اجداد کے دین سے برگشتہ کر رہا ہے، اس سے مقابلہ کر۔ وہ حبیب یمنی آ گئے۔ یہ طے یہ ہوا، ابو جہل نے یہ طے کیا کہ جب کل محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو کوئی ان کے لیے کھڑا نہیں ہوگا۔ مولانا روم نے بھی اس واقعے کو یہاں سے لکھا ہے کہ کوئی ان کے لیے کھڑا نہیں۔ حضور کو دعوت دی گئی، حضور نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ کو دیا اور چلے گئے۔ جب اس جگہ پہنچے جہاں یہ سب بیٹھے تھے تو مولانا روم علیہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں سب سے پہلے وہ بدبخت ابو جہل کھڑا، سب سے پہلے اللہ نے اس کو بیٹھنے نہیں دیا، اور جانتی تو میرے محبوب کی تعظیم سے روکتا ہے، ہم تجھے بیٹھنے نہیں دیتے۔ اور آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، ابو جہل کے پوتے نواسے آج بھی موجود ہیں، تو کہتے کھڑے ہوتے سلام نہیں کرنا چاہیے، یہ قیام تعظیم میں شرک ہے۔ میرے پاس جنگ اخبار کا حوالہ موجود ہے، اسی لیے میرے بارے میں کہتے ہیں کہ مولانا جو ہے نا ہمارے حوالے دیتے ہیں، مناظرہ ہوگا تو مولانا لکھ دیتے ہیں کہ ہماری کتابوں کے حوالے دیں۔ یہ حوالے اپنے بچے کرنے کے لیے نہیں ہیں، یہ اسی لیے رکھے ہیں، لیکن بات قرآن و حدیث تک تو جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ ان کے اپنے مولویوں نے ہمارے عقیدے لکھے ہیں اپنی کتابوں، تم وہی مان لو تو سارا مسئلہ حل ہو جائے۔ جنگ اخبار میں کبھی یہ کیپٹل کراچی سے اسلام آباد منتقل نہیں ہوا تھا، ایوب خان صاحب کا زمانہ تھا۔ ایوب خان نے پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے علماء کا ایک اجلاس کیا، تمام مکاتب علماء کابرین جو تھے پہنچے، دیوبندی حضرات کے اس سے مولانا احترام الافصاب تھانوی بھی موجود تھے، ہمارے اہل سنت میں درس حضرت علامہ عبدالحامد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث، خطیب اعظم پاکستان حضرت مولانا محمد شفیع صاحب اوقاردی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الحدیث علامہ
عبد المصطفیٰ صاحب آزمی الازہری رحمہ اللہ، یہ اکابرین ہماری طرف سے، سب شیعوں کی اور دیگر سب کی طرف سے آیا۔ میٹنگ شروع ہونے لگی تو اس سے پہلے ایک آدمی آیا کہ کہنے لگا اسٹینڈ کیا ہے، یہ بدعت بھی وہیں سے آئی۔ تو انہوں نے کہا کہ خواتین و حضرات ابھی صدر پاکستان تشریف لائیں گے اور قومی ترانہ ہوگا اور قومی ترانہ پڑھا جائے گا اور اس کے بعد پھر صدر صاحب خطاب کریں گے۔ صدر پاکستان جب تشریف لائے یوں خان صاحب فیل مارشل سب کھڑے ہو گئے، سب نے کھڑے ہو کے ان سے استقبال کیا اور کھڑے ہو کے قومی ترانہ پڑھا، کھڑے ہو کر پاک سرزمین شاہ کا قومی ترانہ پڑھا تھا۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جب میٹنگ ہو گئی لوگ جانے لگے تو حضرت علامہ عبد الحامد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت میں بڑی ظرافت تھی۔ یہ آج جتنے بڑے بڑے مدارس ہمارے اہل سنت میں نظر آ رہے ہیں اور جن میں ٹھیکیدار بیٹھے ہوئے جو اپنے آگے کسی کو ماننے کے لیے تیاری نہیں، تو وہ مرہون ملت ہے یہ پوری یہ جو دو شخصیات افضل ذکر جن کا میں نے نام دیا، علامہ عبد الحامد بدایونی اہل سنت میں وہ شخصیت ہے کہ آج کراچی بھر میں جتنے اہل سنت کے بڑے مدارس ہیں سب کے لیے زمین دے کر علامہ عبد الحامد بدایونی نے ان کا احسان ماننا چاہیے۔ ایسے نمک حرام ہم ہو گئے کہ ان کا عرس تک نہیں مناتے ہیں، ان کے لیے فاتحہ نہیں کرتے، اور ابھی بھی ایک کالج ہمارا کئی ایکڑ پر ہے اہل سنت کا جس پر لینڈ مافیا نے قبضہ کر لیا، جس پر ایک اہل سنت کے لیے کالج بننا تھا۔ ہماری بدنصیبی کے شریعت میں ہو کر بھی ہم اس کو چھڑا نہیں سکتے۔ یہ جو بنولی ٹاؤن کا مدرسہ ہے اس کے ساتھ جو جامع مسجد ہے بنولی ٹاؤن کی، یہ سپریم کورٹ سے اہل سنت نے جیتی، 10 سال ہو گئے اس کا کیس جیتے ہوئے سپریم کورٹ نے ہمارے حق میں، لیکن انتظامیہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ ہو جائے گی، یہ بہانہ کر کے اس کا قبضہ ہمیں نہیں دے۔ پاکستان کے 73 کے آئین میں لکھا ہوا کہ 10 سال میں یہ آئین اسلامی بنے گا۔ انہوں نے 10 سال جب گزار لیے تو سپریم کورٹ میں درخواست لگا دی کہ ہمیں مزید 10 سال اور دیے جائیں، قانون سازی ہو رہی ہے۔ پھر 10 سال گزرے تو پھر درخواست لگا دی کہ 10 سال اور دیے جائیں، قانون سازی ہو رہی ہے۔ یہ قانون سازی آج تک ہو رہی ہے اسلامی قانون کے سلسلے میں۔ تو ہمارا ایک الیکٹرو کالج بن جاتا تو جس میں الیکٹرک ممبر بھی ہمارے جو تھے نا وہ الیکٹ ممبر جو تھے وہ اس کے اندر آتے تو یہ بہت بڑا کام اہل سنت کے لیے ہو سکتا تھا۔ تو آپ کی طبیعت میں بڑی ظرافت تھی علامہ عبد الحامد بدایونی۔ تھانوی صاحب جا رہے تھے، حضرت سے پیچھے سے ان کے کاندھے پر ہاتھ مارا، پیچھے دیکھا فرما مولانا قومی ترانے کے لیے تو کھڑا ہونا جائز ہے اور نبی کریم کے لیے کھڑا ہونا بدعت اور شرک ہے۔ تو بجائے جواب دیتے ہوں کہہ کے وہ جلدی سے نکل گئے۔ تو بتانا صرف یہ ہے کہ یہ ہے سیدھا ان کا نظریہ۔ حضور پاک کے لیے کھڑے ہونے کو شرک کہیں گے، لیکن لیڈروں کے لیے سرداروں کے لیے مشرف صاحب کے دور میں یاد ہوگا کہ 2002 کو چنا کنونشن کے اندر علماء کنونشن ہوا، ہمارے پاس بھی دعوت نامہ ہے، لیکن میں اسی وقت 3 طلاقیں دے چکا تھا مشرف کو۔ حدود آرڈیننس کا مسئلہ چل رہا تھا تو معاملہ یہ ہوا تھا، ہم نے تو سختی سے ہمارے چند ساتھی اور بھی تھے کہ ہم نے بائیکاٹ کیا تھا مشرف کا کہ حدود آرڈیننس میں اگر کوئی تبدیلی ہوگی تو اس سارا معاملہ حد کے ذریعے محدود ہوگی۔ اس میں میں نے ٹی وی پہ لائیو دیکھا یہ معاملہ کہ جب صدر پاکستان دونوں ہاتھوں سے سلام کرتے تھے، اب دیکھا ہوگا وہ انگریز کا بچہ دونوں ہاتھوں سے سلام کرتا تھا، تو وہ جب آتا دونوں ہاتھ سے سلام کرتا تو یہ سارے مولوی اور 1.5 منٹ کے پیٹ میں وہ سب کھڑے ہو جاتے، سارے کھڑے اس کی تعظیم۔ ارے غیرت و غیرت کا کہیں تو مظاہرہ کرنا چاہیے۔ مجھے لوگ کہتے ہیں مولانا بڑے منہ پھٹ ہیں، مولانا جو ہے وہ جناب والا اسٹیٹ فارورڈ بات کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث کے حضور نے فرمایا تم جانتے ہو میرا عمر اکیلا کیوں ہے، اس کا دوست کیوں نہیں؟ حضور نے فرمایا کہ وہ سچ بولتا سچ کڑوا ہوتا۔ تو اگر اللہ نے کوئی کسی کو یہ صلاحیت دے دی تو میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ کم از کم بات آدمی کو سچی اور کڑی بات کرنی چاہیے، چاہے وہ کسی کو اچھی لگے یا بری لگے۔ تو میں اس لیے گندا ہوں برا ہوں لوگوں میں، تو بھائی میں اسی طرح صحیح ہوں۔ بات یہ کرنی ہے کہ کہاں سے کہاں بات نکل گئی۔ ابو جہل تعظیم کے لیے کھڑا نہیں ہوا تو اللہ نے اس کو ہی کھڑا کیا۔ بے ایمان تم کھڑے ہو گئے سب سے پہلے، اب حضور وہاں آ گئے۔ حبیب یمنی نے کہا میرے آپ سے کچھ سوالات۔ پہلا سوال یہ کہ یہ بتائیے پیدا ہونے والا کبھی باپ کی شکل پر ہوتا ہے کبھی ماں کی شکل پر، ایسا کیوں؟ حضور نے فرمایا جب مرد کا مادہ عورت کے مادے پر غالب آئے تو پیدا ہونے والا باپ کی شکل پر ہوتا ہے، اور عورت کا مادہ مرد پر غالب آئے تو پیدا ہونے والا ماں کی شکل پر ہوتا ہے۔ اس نے کہا یہ بتائیے کہ پھر سردی کے اندر
زمین کا پانی گرم کیوں ہوتا ہے اور گرمیوں میں زمین کا پانی ٹھنڈا کیوں ہوتا ہے؟ ابھی آپ بورنگ چلائیں تو ٹھنڈا پانی ملے گا، اور سردیوں کے اندر ٹیوب ویل ہو یا بورنگ چلائیں گے گرم پانی ملے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ سردیوں میں راتیں بڑی ہوتی ہیں تو سورج کو زیادہ دیر زمین میں رہنا پڑتا ہے، اس لیے زمین کا پانی سردیوں میں گرم ہو جاتا ہے، اور گرمیوں میں دن بڑے ہوتے ہیں سورج کو زیادہ دیر آسمان میں رہنا پڑتا ہے، اس لیے گرمیوں میں زمین کا پانی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اس نے تیسرا سوال کیا کہ قیامت کے روز سب سے پہلے پل صراط کو کون پار کرے گا؟ حضور نے فرمایا فقراء مہاجرین۔ اور اس نے کہا کہ میرا ایک چوتھا سوال یہ ہے کہ اس وقت سورج چمک رہا ہے، آپ اشارہ کریں سورج غائب ہو جائے، چاند آ جائے، آپ اس کے دو ٹکڑے کر دیں، ایک مشرق میں چلے جائے ایک مغرب میں، تو میں ایمان لے آؤں۔ تو علامہ خطبوطی کی یہ میں نے اور کہیں نہیں پڑھا، علامہ خطبوطی نے لکھا ہے کہ حضور کی اس انگشت شہادت کا ناخن بڑا ہوا تھا، حضور نے انگلی کا اشارہ کیا تو فرماتے کہ وہ سورج جو ہماری زمین سے 150 گنا بڑا تھا وہ غائب ہو گیا۔ علامہ خطبوطی فرماتے وہ کہاں چلا گیا؟ فرمایا اللہ نے وہ اتنا بڑا سورج حضور کی انگلی کے ناخن میں چھپا دیا۔ چاند آ گیا، حضور نے اشارہ کیا، چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے مشرق میں مغرب میں۔ جنہوں نے ماننا تھا وہ ایمان لائے، جنہوں نے نہیں ماننا تھا انہوں نے کیا کہا؟ اللہ نے وہ ذکر کیا یہاں قرآن مجید کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس ابو جہل نے کہا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے جو چلا آ رہا ہے، حالانکہ خود ہی بے وقوفوں نے یہ بھی نظریہ قائم کر دیا تھا کہ آسمان پر جادو کا اثر نہیں ہوتا، اور پھر انہی بے وقوفوں نے یہ بھی طے کر دیا فوراً ہی، کوئی جواب نہیں تھا تو فوراً ہی یہ طے کر دیا کہ یہ تو جادو ہے۔ اس نے آخری سوال ابھی یمنی نے یہ کیا کہ تو اس کا ایک پانچواں سوال تھا تو اس نے کہا میں ایک سوال اور کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا جو تمہارا سوال ہے ہم خود ہی نہ بتائیں وہ سوال کیا ہے؟ اس نے کہا ارشاد فرمائیے۔ حضور نے فرمایا تمہارا سوال یہ تمہاری ایک بیٹی جو دیکھ نہیں سکتی، کان سے سن نہیں سکتی، بول نہیں سکتی، ہاتھ پاؤں میں اس کے طاقت نہیں ہے، بالکل ایک بے جان کہنا چاہیے کہ ایک ہڈیوں کا پنجرا کہتے تھے۔ حضور نے فرمایا یہی سوال ہے؟ اس نے کہا واللہ آپ کے بتانے اور میرے سوال میں بال برابر کا بھی فرق نہیں ہے۔ تو حضور نے اس طرح ہوا میں ہاتھ رکھ لہرایا، ابھی بھی امی سے کہا کہ جاؤ۔ گھر آیا تو جو بیٹی چل نہیں سکتی تھی اسی نے دروازہ کھولا، تو ساری کیفیت جانتے تھے لیکن اس سے پوچھا تو بیٹی نے بتایا کہ ایک نورانی شکل کا ایک آدمی آیا اور اس نے میرے جسم پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ تو بھی ایمان لا، تیرا باپ بھی ایمان لائے۔ تو پھر یہ ابھی اپنی جس کو یہ اپنا لیڈر بنا کے مناظر بنا کر لائے تھے، سیاستدان لیڈر بنا کر لائے تھے، سب کچھ بنا کر وہی مسلمان ہوتے۔ وہ کہتے نا وہ بقول شہر مکتب عشق کا انداز نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ جنہوں نے یہ ڈرامہ رچایا تھا وہ تو اپنی جگہ کھڑے رہے، جس کو لے کر آئے تھے وہ مسلمان ہو گئے۔